ہر طرف یہ اسی طریقے سے فجر کی سنتوں کے بارے میں آپ دیکھ لیں، وہ فجر کے بعد پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں جی فجر کے بعد اور عصر کے بعد نماز پڑھنا ہی منع ہے۔ اور سر وہ چند صحابہ کا موقف تھا جو صحیح حدیث کے خلاف ہے، باقی صحابہ اس کو نہیں مانتے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ پوچھا کیوں پڑھی ہیں؟ آپ کی زوجہ محترمہ نے تو آپ فرمایا میری ظہر کے بعد والی 2 رہ گئی تھی تو میں نے یہ وہ پڑھی ہیں۔ اور وہ ام سلمہ کہتی ہیں پھر حضور پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کی مبارک عادت تھی جب آپ کوئی عمل شروع کر لیں اس کو چھوڑتے نہیں تھے، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ مختصر ہو۔ تو بخاری مسلم دونوں میں کہ حضور پوری زندگی عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ کہتے ہیں عصر کے بعد نفل ہی نہیں ہوتے۔ وہ حدیثیں ہیں الگ سے، لیکن وہ حدیثیں منسوخ تصور کی جائیں گی اس کی بنیاد کے اوپر۔ دوسری طرف فجر کے لیے بھی دیکھ لیں تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، المستدرک للحاکم میں ہے، صحیح ابن خزیمہ میں اور کئی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، آپ اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ جب اس نے سلام پھیرا آپ نے فرمایا یہ کیا پڑھا تم نے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری فجر کی پہلے والی 2 سنتیں 2 رکعتیں جسے نفلی نماز سنت تو ہم کہتے ہیں 2 رکعتیں رہ گئی تھی میں نے وہ پڑھی ہیں، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی۔ اسے کہتے ہیں حدیث تقریری، یعنی آپ نے اس کو منع نہیں فرمایا، یہ سنت ہو گیا۔ لہٰذا فجر کے بعد بھی آپ 2 سنتیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کی پہلے رہ گئی ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ نے اشراق کا انتظار کرنا ہے اور دیر مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، باہر نہیں نکلنا خام خواہ۔ اس لیے تو پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ تو نماز کو انہوں نے اتنا بڑا ہمارے لیے آزمائش والا کام بنا دیا۔ یہ حدیثیں ان کو بھول گئی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، تو فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں وہ سنت۔ اس میں ٹالرنس یہ ہے کہ مطلب آپ جو افضلیت غیر افضلیت کا مسئلہ ہے اس میں جھگڑا نہ کریں۔ دوسری طرف صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کر کے پڑھتے تھے، لیکن آپ اہل حدیث کو دیکھ لیں گرمی سردی ان کی ایک ہی روٹین ہے۔ اب یہاں ان کو کہتے ہیں جی اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، تو سر اول وقت میں پڑھنا اگر افضل ہے تو حضور یہاں کیوں فرما رہے ہیں کہ گرمیوں میں آپ لیٹ کریں؟ تو لیٹ پڑھنا افضل ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ بھی پڑھ لیں، آپ بھی پڑھیں اور انفیوں کو بھی تنگ نہ کریں۔ جب نماز کے اندر ٹالرنس ہے کہ ایک وقت شروع سے لے کے ختم ہونے تک کسی بھی وقت کوئی پڑھ لے، اس کی مرضی اللہ نے رکھا ہی اس لیے۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں بھی کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز کی ٹائمنگ پڑھائیں، تو آپ فرمایا تم ہمارے ساتھ رہو۔ پہلے دن آپ نے ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن آپ نے ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں، اور فرمایا یہ اول و آخر وقت ہے، اس دوران جس وقت تمہیں ٹائم ملے نا وہ نماز پڑھ لو۔ دیکھیں پہلے دن آپ نے زور پڑھائی زوال آفتاب کے وقت، دوسرے دن پڑھائی مثل اول کے اوپر، پہلے دن مثل اول کے اوپر اثر پڑھائی، دوسرے دن مثل ثانی کے اوپر جا کے اثر پڑھائی۔ تو اس میں جب اللہ کے نبی نے ٹالرنس دی ہے تو خدا کے لیے امت سے یہ آسانی نہ چھینے اور لوگوں کو تکلیف میں ڈال کے ان پہ فتویٰ بازی والا معاملہ نہ کریں۔